جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 20 اپریل کا دن ہے. شمسی تاریخ کے اعتبار سے کائنات کے آقا و مولا روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کائنات پہ جلوہ فگن ہونے کی تاریخ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں آج کی تاریخ کی خوشی صرف مسلمانوں کا حق نہیں، پوری انسانیت کا حق ہے. وہ رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں. اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں، عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، محمد پہ صرف مسلمان کا اجارہ تو نہیں. میرے عزیزو، عقل رکھنے والے اور سمجھ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ رسول پوری کائنات کو ایک انقلابی زندگی دینے کے لیے آئے تھے. اسی لیے غور و فکر سے میرے آقا کی سیرت پڑھنے والے یوں کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. جس نے بہت قریب سے میرے آقا کو دیکھا وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر رنگ بدلا ہے تو میلاد مصطفیٰ کی برکت سے بدلا ہے. آج کا دن منانا یہ رضا اکیڈمی، سنی جمعیت العلماء یا سنی بلال مسجد کا ہی حق نہیں ہے، اور نہ ہی اس علاقے یا کسی خطے کے مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ ہے، بلکہ آج کا دن ہر اس بیوہ کو کھڑے ہونے کا ہے جس کو میرے آقا نے عزتیں عطا کی ہے. آج کا دن ہر یتیم کا دن ہے جس کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھا کر کے عزت عطا کی ہے. آج کا دن ان کمزوروں کے لیے ہے جن کے سہارا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے. آج کا دن بوڑھوں کا ہے، آج کا دن بیواؤں کا ہے، آج کا دن فقیروں کا ہے، آج کا دن پوری کائنات کی ان بچیوں کا ہے جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورتوں کی عزت دینے والا رسول آج کے دن آیا ہے، بیواؤں کو شرف بخشنے والا رسول آج کے دن آیا ہے. جن کو لوگ اپنی محفلوں میں نہیں بٹھاتے تھے ان کے ساتھ میرے آقا نے محفلیں سجا کر کے عزتیں دے کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ کائنات میں صرف تم آدم کی اولاد ہو، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من بنی آدم وآدم من تراب، تم سب مٹی سے بنائے گئے آدم کی اولاد ہو. پوری کائنات کو یکساں بنانے والا، ایکویلٹی کا حقیقت میں درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے. آج پوری کائنات کو چاہیے تھا کہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دن مناتے. یہ تعصب کی نگاہیں، یہ تعصب کے چشمے جنہوں نے پہنے وہ حضور سے دشمنی کرنے لگ گئے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو، غیر مسلموں نے بھی جب پڑھا ہے، انگریز مورخ ہے اس نے لکھا ہے پوری کائنات میں انسان کو انسانیت کیا ہے پتہ چلی ہے تو یہ 20 اپریل کے بعد پتہ چلی ہے. یہ ہم نے نہیں کہا، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دو میدان میں نہیں، دنیا کے ہر میدان میں انقلاب آیا. آج ہم کسی ریولیشن کو دیکھ کر کے، انقلاب کو دیکھ کر کسی ایک شخصیت کو یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں بہت ساری شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں. تحریک آزادی کو لے کر کے جن شخصیتوں کو ہم یاد کرتے ہیں ان کا میدان ہے آزادی کی تحریک چلانا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا. ان کی شخصیتیں مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، کرسچنوں میں بھی. تو وہ تحریک آزادی ان کا ایک میدان تھا، اس کے وہ انقلابی تھے. کچھ وہ لوگ ہیں جو جہالت سے نکال کر کے علم کے میدان میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہے. کچھ وہ ہیں جو بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کو لانا چاہتے تھے، جمہوریت کو، وہ ان کی انقلابی شخصیت ہے. کچھ وہ ہیں جو کمیونزم کو لائے. دنیا کا ایک ایک میدان ہے جس میں انہوں نے انقلاب لایا. یہ صرف کائنات میں تنہا تنہا محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی ہر ضرورت میں انقلاب لا کر دکھایا. جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 6 لوگ قلم پکڑنا جانتے تھے. 10 سال کے بعد جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 80,000 لوگوں کو لکھنا آ چکا تھا. علم کا انقلاب اس دنیا میں اس سے بڑا کون لایا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں، انقلاب کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی ہماری 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم ہنستے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم روتے ہیں. اس صحابی نے جب یہ کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سی باتیں جس پر تم روتے ہو، جس پر تم ہنستے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عقل و شعور نہیں، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا شعور نہیں تھا. تو ہم نے افواہوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے. آٹے کے خدا بناتے تھے اور آٹے کا خدا بنا کر سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے. توجہ چاہتا ہوں. اور وہ صحابی کہتے ہیں جب راستے میں کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو ہمارے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے. آٹے کا تو تھا، کھانے کی چیز تھی. کبھی پیر توڑ کے کھاتے اور زیادہ بھوک لگے تو گردن بھی توڑ کے کھا لیتے تھے. وہ خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں آج جب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو توڑ کے کھاتے بھی تھے. اور دوسری بات وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جو یاد کر کے ہمیں رونا آتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے خود کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہر بیٹی کو میں نے قبر کھود کر کے دفن کر دیا. آخری بیٹی بڑی ہو گئی تھی. میرے سفر میں جانے کے وقت میں تجارت کے سفر پر تھا، میری بیوی نے بتایا نہیں اور بیٹی پیدا ہو گئی. ماں کیسے مارے؟ 4 بیٹیوں کو تو میں پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر ختم کر چکا تھا.
5वीं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी मेरे आने के बाद। फिर जब मुझे पता चला 5वीं भी बेटी है तो अब तो पहचानने लग गई थी, लेकिन मेरा दिल इतना सख्त था कि मैं उस पहचानने वाली और मुझे बाप कहकर पुकारने वाली बेटी को भी घसीटता हुआ ले गया और उसकी चीखों को नहीं सुना, कब्र खोदा और उसको जिंदा मैंने दफन कर दिया। उसकी चीखें मेरे कान को आज भी अंदर गूंजती हुई नजर आती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आकर कहते हैं, जब जमाने जाहिलियत की ये बात हम याद करते हैं तो सेना कलेजा मुंह को आता है, दर्द होता है कि हमें अल्लाह ताला ने बेटियां दी थी तो हम ऐब समझते थे, किसी के घर में बेटी पैदा हो जाना ये ऐब था। या रसूल अल्लाह, आप जो तशरीफ लाए, आप जो तशरीफ लाए, मिंबर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो और वो उसे हुस्ने अदब देकर सही जगह शादी कर दे, मेरे आका फरमाते मैं उसका हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाऊंगा। दुनिया वालों आज भी सुनो, जो नाक भौं सकेरते हैं आज भी बेटियों के पैदा होने पर, आज भी अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार पढ़ो तो समझ में आ जाए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको पता है यहां पर कानूनी जुर्म है किसी के भी हमल के अंदर कोई चीज डॉक्टर बता दे। 5 महीने 6 महीने का जब हमल हो जाता है तो डायग्नोस किया जाता है, सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होते हैं, डॉक्टर्स इतना तो मालूम कर लेते हैं कि पेट में बच्चा लड़का है कि लड़की है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए गैर कानूनी मालूम करना। क्यों? इसकी वजह क्या है? हमने तो हमारे कुछ साथियों से पूछा इंग्लैंड वगैरह में, कहा कि वहां तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि बच्चे के आने की तैयारी कर लें। कहा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा जुर्म है, हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ होगा कि अगर पूछ भी ले तो उस पर कानूनी जुर्म का मुकदमा दायर हो सकता है, उस पर फाइन है कि पेट में क्या है। मैंने मालूम किया तो पता चला आज भी यहां पर हामिला औरतें जाकर डॉक्टर से पूछती हैं, अगर डॉक्टर ने बता दिया बेटी है तो वो हमल को गिराने की बात करती है। आज भी ये इस तरक्की याफ्ता दौर में जब ये बातें, कानून क्यों है आज कि हमल के अंदर जो चीज मौजूद है पेट के अंदर बताना गैर कानूनी क्यों है? इसलिए कि आज भी वो मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो पेट में बच्ची को पाते ही 5 महीने और 6 महीने का हमल अबॉर्शन करा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और आज से 1400 साल पहले इस नहुसत को मेरे आका ने कदमों से रोक दिया था। और एक नहीं, आपको ये भी मैं बताऊं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़े दानिश्वर ने क्या खूब कहा, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, लेकिन बेटियों के बाप रहना सुन्नत, बेटों का बाप होना सुन्नत। होना और रहने में फर्क है। हुजूर बेटों के बाप तो हुए, लेकिन सारे 3 बेटे मेरे आका के पैदा हुए और बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन बेटियां 4 हुई और चारों जवान हुई और चारों जवान शादियां भी हुई। तो हुजूर की सुन्नत ये बताई गई, बेटियों का बाप रहना सुन्नत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को मिजाज दिया जिसको तुम गला घोंट करके दफन कर दिया करते थे, ये हकीकत में बेटियां तुम्हारे लिए अजाब नहीं है। एक बार मेरे आका किसी जगह से गुजर रहे थे, एक सहाबी कहते हैं रात का वक्त था, एक घर पर बहुत तेज रोशनी आसमान से उतरती दिख रही थी। वो रोशनी है जो साहबे बसीरत देखते हो, आसमान से किसी खास घर पर ही नूर का उतरना, रोशनी का आना देखा जा रहा था। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस एक घर पर ये रोशनी का मंजर कैसा दिखता है? मेरे आका ने क्या फरमाया, जाओ उस घर वालों से मालूम करना, 2 में से कोई एक चीज होगी उस घर के अंदर, 2 में से एक चीज होगी, या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या आज भी उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। तो साहबी कहते जाकर मालूम किया तो उनके घर में बेटी की विलादत हुई थी। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आज हिंदुस्तान में मैं फख्र के साथ कहता हूं हम उस रसूल के शहदाई हैं जिसने औरतों को वो बुलंद मकाम दिया। 1400 साल के बाद भी तुम नाक रगड़ करके भी अपनी बहनों को उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। आज के जमाने में फिर मैं कहता हूं ये कुत्ते हैं जो औरतों की इज्जत की बात करते हैं, कोई अपनी बहन को आज इज्जत देने वाला नहीं। ये वो तरक्की याफ्ता दुनिया है जहां आज भी एप्स्टीन फाइल खोले जा रहे हैं औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाले। अगर औरतों की इज्जत की बात करें तो ये शर्म की बात है, ये ऐसी शैतान है जो फजर की नमाज की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से औरतों की इज्जत अच्छी नहीं लगती है ही नहीं। रियल में जो इज्जतें दी है मेरे आका ने दी है, और शादी भी मेरे आका ने फरमाई तो सबसे पहले 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, जब औरतों को बेवा होना भी एक अपशगुन कहलाया जाता था। आज भी है, आज भी। हम तो बहुत बदल चुके, लेकिन यहां तो सती की रस्म भी थी। हिंदुस्तान में सती की रस्म भी हुआ करती थी। शोहर अगर मर जाए तो औरत को साथ में जला दिया जाता था, उसे जीने का हक नहीं था। थोड़ा अपग्रेड हुआ जमाना तो फिर ये कहा गया कि चलो उसको जलाया नहीं जाएगा, जंगलों में छोड़ दिया जाए। अब और अपग्रेड हुआ तो इतना कह दिया गया कि ठीक है बनाओ संगार सब निकाल दिया जाए, किसी खास जगह में उसको रख दिया जाए, विधवा को कहीं अच्छी महफिलों में आने न दिया जाए। कोई भी महफिल में आएगी तो अपशगुन है, काम बुरे हो जाएंगे। ये दुनिया का तस्वुर था। औरत का बेवा होना क्या उसके हाथ में है? क्या वो अपने इख्तियार से बेवा बनी है? किसी का शौहर कभी भी मर सकता है, उसका उसमें क्या कसूर है? लेकिन जिंदगी भर वो ये ऐब सहती रहती थी। आज भी बहुत सारी जगहों पर उनको माशरे से अलग किया जाता है, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 9 बीवियां ऐसी निकाह फरमाई जो बेवा थी, मुतल्लक़ा थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इज्जत अता फरमाई, औरतों की बात में कर रहा हूं, ये तो एक हिस्सा है। आज के दिन किस किस मैदान पर हम गुफ्तगू करें, कहां कहां इज्जत दी गई। औरतों की इज्जत पर बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जरूरत है। हमारा वो दिन नहीं जहां पर 12 साल की बच्ची को बलात्कार करने वाला भी हुकूमत के तख्त पर बैठ करके मजे ले रहा हो, वो दिन नहीं है। ये दीन जो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरों को भी उठाओगे तो नजर का ज़िना है। और ये भी नहीं है कि मुसलमान औरतों की इज्जत है। इस्लाम हर एक बेटी की इज्जत को वैसे ही समझता है जैसे मुसलमान बेटी की इज्जत है। ऐसा नहीं है कि जिना का आजाद, जिना की जो सजा है सिर्फ मुसलमान लड़की से करने पर जिना की सजा है। किसी भी घर की बेटी के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो सजा वही है, वो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की हो, चाहे ईसाई की बेटी हो। ये इस्लाम ही है जो सारी बेटियों को एक सम्मान देता।
یہاں پر تفریق نہیں ہے، عزتوں کی بات ہے اور مساوات کا درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے. عورتوں کو تو چاہیے تھا کہ آج کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے نعرے لگاتی. یہ وہ عورتیں ہیں جو آج بھی 5 زیور سب عورتوں کے ہاں اکثر پائے جاتے ہیں نا. دیکھیں گے آپ گلے میں نیکلیس، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں، دونوں پیروں میں پائل، تقریباً سب عورتیں پہنتی ہیں. تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو، یونان کی اس وقت کی پاش حکومتیں بھی اور پہلے کے دور کی حکومتیں بھی یہ میٹنگ کرتی تھی عورت کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے. اور اس دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے لیکن اس کو ساتھ میں اگر کہیں لے جانا ہے بازار میں تو 5 زنجیریں پہنا کر، ایک گلے میں، 2 ہاتھوں میں اور 2 پیروں میں 5 زنجیریں ڈال کر کے عورت کو بازار لے جایا جاتا تھا. عورت کی یہ حیثیت تھی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑا اور ان زنجیروں کو عورتوں کی زیور بنا دیا گیا. شکل تو باقی ہے لیکن زنجیر نہیں ہے. عورتوں کو عزت اس کائنات پر جس نے دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا، رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. عزیزان اکرام وقار، آج اس لیے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں بہت بڑی سخت ہیں دنیا میں، عورت اور دولت. اس پر کنٹرول اکثر لوگ کھو جاتے ہیں، یہیں سے تو گمراہی آتی ہے. ان 2 چیزوں کی لمیٹیشن میرے آقا نے جو طے کی ہے وہ کتنی بہترین ہے. مدینے کی ایک یہودی عورت ہے، چٹھی لکھتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت ہیں، کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں میرے خاندان کے پاس، مجھے یہاں سیف نہیں لگتا، سب مسلمان ہیں، میں جانا چاہتی ہوں. صدیق اکبر نے اس کا راستہ نہیں روکا، کہا کہ ٹھیک ہے جا سکتی ہے لیکن تنہا عورت ہے، کون جائے اس کے ساتھ؟ 2 جوان صحابہ کو ساتھ میں کر دیا کہ یمن تک اس خاتون کو پہنچا کر کیا ہوگا. اب وہ عورت اور ڈر گئی. مسلمانوں کے بارے میں جو ایک پرسپشن ہے، ایک بنایا ہوا ہے، پروپیگنڈا ہے کہ عورتوں کو دیکھیں گے تو یہ پاگل ہو جائیں گے، کچھ بھی کر لیں گے. دنیا نے اس طرح سے بنا رکھا ہے، حقیقت میں خود گندے ہیں. 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ کر دیا گیا. عورت کو اونٹ پر بٹھایا گیا ہے، کجاوا سجا. دونوں جوان چلتے ہوئے جا رہے، یمن تک جانا ہے مدینے سے، جہاں جہاں چوکیاں آتی، چیکنگ پوائنٹ آتے. یہ دونوں نوجوان بات کرتے، خلیفہ اول صدیق اکبر کی مہمان ہے، یمن جا رہی ہے. اوپر نہیں دیکھا جاتا، راستے کھول دیے جاتے. کئی دن کی مسافت کے بعد جب یمن پہنچتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے کئی دن کا سفر کر لیا مدینے سے یمن تک. وہ عورت کہتی ہے میں خدا کو شاہد بنا کر کہتی ہوں ایک بار بھی ان دونوں نوجوانوں میں سے کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا نہیں. جب میں اترتی، جب میں چڑھتی، جب میری حاجتیں ہوتی، لیکن نوجوان اپنا چہرہ پھیر لیتے، ایک بار بھی انہوں نے دیکھا نہیں. یمن پہنچ کر کے وہ اپنے خاندان کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے میں تو یہ سوچ رہی تھی مدینہ اب سیف نہیں ہے، میں اپنے خاندان کے پاس آ جاؤں، لیکن اعلان کرتی ہوں اے میرے خاندان والوں، میں بھی واپس مدینے جا رہی ہوں، تم بھی واپس مدینے آ جاؤ. اور ان کی عزت اگر کہیں محفوظ ہے تو وہ دامن مصطفیٰ میں محفوظ ہے. یہ صرف اور صرف بیٹیوں کی بات جہاں تک ہے، یہ ان کی عزتوں کی بات حدیثیں پڑھو آپ کو پتہ چلے. بیٹی ہونے پر میرے آقا نے شفاعت کی بات فرمائی. بہن ہو تو فرمایا اس کی غائبانہ بھائی کے حق میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے کعبے کے پاس قبول ہوتی ہیں. ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت ہے. بیوی ہو تو ایک لقمہ اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب. عورت کو ہر مقام پر وہ عزتیں دی گئی. نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری جو الفاظ وفات کے وقت جو بیان فرمائے اس میں بھی یہ ذکر ہے ملک یمین. الصلاۃ و ملک یمین. ملک یمین کس کو کہتے ہیں؟ جو تمہارے ماتحت رہنے والی عورت. میرے آقا نے فرمایا ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھو، 10 بیویاں جو ایک ساتھ رہی، 10 بیویاں. اور مختلف روایات میں جو 11 ہے تعداد وہ آگے پیچھے، کسی کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ جب تک تھی تو کوئی اور بیوی نہیں تھی، باقی 10 بیویاں جب تک تھی. ایک بھی بیوی نے کہیں کوئی روایت نہیں بیان کی کہ حضور نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، کسی نے نہیں کہا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت مزاج کے ساتھ ان کو تکلیف دی ہو کبھی نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 بیویوں کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار کر کے دکھایا. یہاں تو 2 بیویاں رکھ نہیں پاتا کوئی، اور ویسے بھی ہمارے اوپر الزام ہے کہ 4 والے ہیں، میں ایک نہیں سنبھلتی. 4 کی بات کی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں جیسی فطرت اور صفت جس کے اندر ہے، ارے سب عورتوں کے اندر ایک نسوانی صفت سب کے اندر ہوتی ہے. وہ امہات المومنین تھی، رسول اللہ کی بیویاں تھیں، لیکن تھی تو عورت. اور حدیثوں میں اس کا ذکر بھی ہے. حضرت عائشہ کی باری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر ہیں. حضرت زینب دوسری بیوی ہے، انہوں نے گوشت کا ایک ایسا سالن بنایا جو حضور کو بہت پسند تھا. انہوں نے سوچا آج میرے گھر میں حضور تو آئیں گے نہیں، باری عائشہ کے گھر ہے. تھوڑا سا سالن انہوں نے اپنی خادمہ کو دے کر کے بھیجا، عائشہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سالن حضور کو پسند ہے، پہنچاؤ. عورت ہوتی ہے، خادمہ لے کر کے آئی. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا زینب کہاں سے؟ کونی مار کے گرا دیا. آج میرے پاس ہے رسول اللہ اور مہمان نوازی ضیافت جو کچھ بھی ہوگی وہ عائشہ کے گھر سے ہوگی. مختصر سی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، عورتوں کے اندر تو ہوتی ہی ہیں. ارے 2 کے درمیان مساوات کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے 10 بیویوں کے ساتھ مساوات کر کے کائنات کو دکھایا. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو رحمت عالم ہو. یہ وہی کر سکتا ہے جو ریئلٹی میں کہتا بھی ہو اور کرتا بھی ہو. دنیا کو عورتوں کے حقوق بتانے والا خود کبھی بیوی نہ رکھ سکتا ہو، اور وہ دنیا کو پاٹ پڑھا رہا ہے عورتوں کی عزتوں کے لیے. ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے. اولاد کی بات جہاں تک آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جو فرمایا، اور اس کے علاوہ مساوات کی جہاں تک بات آئے، میں کل ملا کر کے آج کے دن کی ایک عظمت بتاؤں. آج کے دن بہت سارے انقلاب آئے، علم کا انقلاب،
इंसानों के उरूज और इर्तिका का इनकलाब, जहालत से निकालने का इनकलाब, बुराइयों से बाज लाने का इनकलाब। अरे वो सहाबा जो ईमान लाने से पहले उनके हालात ये थे तो वो शराब नोशी और खमारबाजी में फख्र करते थे। 50-50 साल पुरानी शराब जमा करके पीने का रिवाज था। 50 साल पुरानी शराब नशा ज्यादा करती है, लेकिन एक फरमाने रसूल था जिसने उनकी जिंदगियां बदल डाली। हजरत अनस कहते हैं मैं कहबा खाने में लोगों को शराब प्यालों में भर करके दिया करता था। एक शाम ऐसी आई कि मदीने में ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमानों आज से शराब हराम हो गई। सिर्फ ऐलान हुआ, जैसे ही आवाज गूंजी मदीने की गलियों में, जिसके हाथ में प्याला था वो वहीं से पटक दिया, जिसके घर में मटका था उसने तोड़ दिया। वो एक दिन था मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी। एक फरमाने रसूल ने उनकी जिंदगियां बदल डाली। इनकलाब, मेरे अजीजों, यहां रुक करके मैं इस इनकलाब पर थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। वो सहाबा से आपकी मोहब्बत है या नहीं? हमारे ईमान है उस सहाबा से हमारी मोहब्बत। उस रसूल से मोहब्बत ना होती तो यहां आते भी नहीं आप। उस रसूल से आपको बेपनाह मोहब्बत है। आज अगर मैं कहूं, हर बच्चा हर जवान ये कहने को तैयार है, उस नामूस मुस्तफा पर तुम क्या दोगे? चंदे की बात नहीं, गर्दनें देने को तैयार है। ये लब्बैक यूं ही नहीं कहा जाता। लब्बैक का मतलब होता है हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। बताओ किस चीज से तुम हाजिर हो? जान से, अपनी तमाम चीजों से हाजिर हो। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कौम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती है, जान देने के लिए तैयार है, हुजूर पर मर मिटने को तैयार है, हर सितम हर मुसीबत गवारा करने को तैयार है, उस कौम के अंदर अगर नशा आम हो चुका है तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। जिस चीज को मेरे आका कायनात से खत्म करने आए, आज उनकी उम्मत उस चीज को रिवाज कैसे दे सकती है? हैरत की बात है मेरे अजीजों। मुसलमान और नशा दो ऐसी चीजें हैं जैसे दिन और रात। दिन और रात का क्या मिला? काला और सफेद दोनों एक हो नहीं सकते। मुसलमान और नशा इतना अपोजिट है, इतना अपोजिट है। हमारे मोहल्लों में नशा आया कहां से? हमारे मोहल्लों में नशा बिकता कैसे है? तुमने क्या हदीसें नहीं सुनी? वो सहाबा तो पहले हराम नहीं हुई थी इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो पैदाइशी कानों में सुनते आ रहे कि हराम है, हराम है, हराम है। अभी तुम्हें और कोई हराम करने वाला नहीं आने वाला है। पहले से हराम चीज तुम्हारे सामने है। कौन है जो हमारे बच्चों को इस आवारगी में आज मुब्तला कर दिया? अगर इश्क रसूल राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों में है तो मेरे अजीजों, नशा उठाना तो दूर की बात, तुम देखना भी गवारा नहीं करते। तुम्हारे सरों पर जिसकी इज्जत लगी हुई है वो मेरे मुस्तफा की है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, मेरे नबी के नाम से पहचानती है। हमारी अपनी क्या पहचान है? हमारी अपनी क्या पहचान है? अगर मुस्तफा के ना होते तो हम जिंदा चलती फिरती लाशें होते। हमें कौन मुंह लगा था? आज हमें दुनिया देखती है तो नबी के नाम पर देखती है। इस नाम का इतना तो भरम रख लेते, इस नाम की इतनी तो लाज रख लेते कि मुस्लिम मोहल्ले में कम से कम नशा नहीं आता। वैसे तो पूरे मुल्क को नशा से पाक होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर जब भी डिपार्टमेंट वाले और खास तौर पर नारकोटिक वाले जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपके लोग ज्यादा नशा में हैं, आपके लोग ज्यादा नशा में हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, दो वजह हो सकती है। एक तो जल्दी पैसा हासिल करने के लिए हर आदमी बहक जाता है, और दूसरा ये सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे के पूरे खित्ते को नशा में मुब्तला किया जाता है। क्योंकि ये छुपी हुई चीजें नहीं है। किसी चलते फिरते आदमी से भी पूछ लो तो नशा का अड्डा बता देता है, यहां मिलता है, यहां बिकता है। हालात तो ये है आज। तो जब चलते फिरते आदमी को मालूम है तो हुक्काम वक्त जो पावर रखते हैं क्या उनको नहीं मालूम? सब मालूम है। तो फिर कौन है जो इनको नशे में मुब्तला कर रखा है? एक चीज ये समझ में आती है, दुनिया इनको अच्छी तरह से पहचानती है। ये आम लोग नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं। इनको नशा में इतना सुलाओ कि उठने की हिम्मत ना हो। जिस दिन ये उठ गया तो अच्छे अच्छों का सोना आराम कर सकता है। नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। तुम्हें इस तरह से आज पूरी दुनिया में सिर्फ नशा यहां नहीं है, सऊदी भी मुब्तला है इसमें। अरब की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां सब मुब्तला है, और बगैर किसी पावरफुल जरिए की ये चीज नहीं होती। हजरत इतनी फिक्र के साथ मुझसे कह रहे थे कि दिल दर्द करता है जब अपने बच्चों को नशा में देखते हैं। और जिस इलाके में ये आप लोग हैं, हजरत यहां पर हैं, ये इलाका तो मशहूर से मशहूर होता जा रहा है, मशहूर से मशहूर होता जा रहा है। अज़ीज़ान इकराम वक़ात, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखते हो, पास आ जाओ आज के दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम ये समझते हो कि किसको क्या पड़ी है। नहीं, मेरे आका तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द महसूस करते हैं। मेरे आका को दर्द होता है। अगर अपने नबी को कोई ईजा देना चाहता है तो क्या कोई ऐसा हिम्मत वाला आदमी है यहाँ पर जो रसूलुल्लाह को ईजा देना चाहता हो? मेरे आका को दर्द देना चाहता हो। हर जुमेरात को हमारे अमाल मेरे आका के सामने फरिश्ते पेश करते हैं। तुम्हारे सबके अमाल, हमारे सबके अमाल पेश किए जाते हैं। फलां बिन फलां ने पूरे हफ्ते में क्या क्या किया है, हमारे अमाल पेश होने वाले हैं। और हुजूर फरमाते मैं सबको उनके बाप के नाम से पहचानता हूं, सबको पहचानते मेरे आका। जो बच्चे गलत रवि में मुब्तला हुए, मेरी उनसे मोहब्बत बना इल्तिमास। मुझे छोटा समझो, जिस तरह से भी समझो, आज उठो, एक इनकलाब लेकर के आओ। आज उठो, एक रेवोल्यूशन लेकर के आओ। दुनिया आज भी तुम्हारी तरफ देख रही है कि बदलोगे तो तुम ही बदल सकते हो। तुम्ही ने बदला था इस कायनात को, आज फिर बदलाव आएगा तो तुम्हारे जरिए से आएगा। दुनिया दूसरों की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए कि दुनिया को पता है बदलने वाले मदीने से निकले थे, बदलने वाले बदर में आए थे, बदलने वाले उहद में आए थे, बदलने वाले खंदक में आए थे, और कायनात को बदलने वाले करबला में आए हुए थे। मेरे अजीजों, आज उनके पैरोकार अगर तुम अपने आप को मानते हो तो उठो और बदलो। उठो, वो करना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। और फिर मुसावात की बात जहां तक मैं करना चाहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को उठाया था, एक शायर क्या खूब कहता है,
ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا ہے. آج کے دن کی جو سب سے بڑی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ 20 اپریل کو وہ رسول تشریف لایا ہے جس نے انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرایا ہے. تم انسان ہو تو کیسے جیو, جانوروں کی طرح نہیں. دنیا تمہیں جنگلی بنانا چاہتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جنگل سے چھوٹے ہوئے یہاں پہ بھی آئے ہوئے, یہاں پہ مطلب دنیا میں ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے. ان کو دیکھ کر لگتا نہیں انسانی شکل ہے. انسانوں کی طرح جینا سکھایا میرے آقا نے, انسان کو انسانیت سے آشنا کرایا. سب سے بڑا پیغام ہے. ظاہر سی بات ہے آپ انسان ہیں, چاٹ کر تو نہیں کھاتے زمین پر. آپ کے سامنے چاول ڈال دیا جائے, دال ڈال دیا جائے اور کہا جائے چاٹ کے کھاؤ, آپ کہیں گے میں بکری کتا تھوڑی نہ ہوں, مجھے پلیٹ میں دو, ہاتھ اٹھا کر کے کھاؤں گا. تو اتنا تو آپ کو پتا ہے انسان اس طرح سے کھاتا ہے, انسان ویسے نہیں کھاتا. تو میرے آقا نے یہ بھی بتایا انسان عزتوں کا محافظ ہے, کتوں اور گدھوں کی طرح زنا نہیں کرتا بازاروں پر. وہ جانور ہیں, ان کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. جو گدھا جس گدھی کو پالے, جو کتا جس کتیا کو پالے, ان کے ہاں عقل و شعور نہیں. لیکن انسان بھی اگر اسی صفت میں جینا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگل کے راج کی طرح, جانوروں کی طرح جینے کا سلیقہ دیا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے وہ سلیقہ نہیں دیا. آج پوری دنیا کو ایک رواج دیا جا رہا ہے. یہ کامن بات ہے, کیا مولویوں کی بات سنتے ہو, آؤ ننگے ہو جاؤ, آؤ ننگے ہو جاؤ بازاروں میں, تم بھی ننگے ہم بھی ننگے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ جو سوشل میڈیا چلانے کے لیے دیا جا رہا ہے مفت میں دیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا فیس بک, واٹس ایپ, انسٹا اور نہ جانے کتنے ایسے, یہ اسنیپ چیٹ, یہ جو سوشل سائٹس ہے ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کے لیے سب سے ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں. اس کا کوئی سبسکرپشن چارج نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا, 1 روپیہ بھی نہیں. ارے اگر کوئی ایجوکیشن لینا ہے, آپ کو کوئی کورس کرنا ہے, انٹرنیٹ میں بھی بہت سارے اپلیکیشن ایسے ہیں جو چارج لیتے ہیں سبسکرپشن کا, منتھلی آپ کو فیس دینا پڑتا ہے. وہاں پر تو فیس دینا. یہ چیٹنگ کے جتنے ایپ ہیں کیوں کھلے عام مفت دیے جاتے ہیں. آپ ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرو, ننگی تصویریں بھی بھیجو, ننگی تصویریں دیکھتے بھی رہو. میرے عزیزوں یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ایک دور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ انسان راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور گدھے جوڑا کھاتے ہیں. اور سنو, سب سے تعجب کی بات, میں حدیث پڑھ رہا تھا, رونگٹے کانپنے لگے. میں سچ بتا رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں اس زمانے کا سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ سب سے شریف آدمی, حضور فرماتے ہیں اس آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے صرف اتنا کہے گا بھائی صاحب تھوڑا پیچھے چلے جاؤ. اتنا کہے گا وہ کہ دیوار پیچھے چلے جاؤ بھائی, اس کو سب سے شریف آدمی سمجھا جائے گا. یہ میرے آقا نے آخری زمانے کی علامتیں بتائی. یہ دنیا وہ مزاج دے چکی ہے. آج کوئی مولوی بولے ان نوجوانوں کو تو سب اس پہ برس پڑیں گے. کون سے زمانے کے مولانا ہو آپ؟ کیا لڑکیوں سے بات کرنا کوئی عیب کی بات ہے؟ ایک نہیں, ہم 70 لڑکیوں سے روز بات کرتے ہیں, روز چھوڑتے ہیں. دنیا نے تمہیں اس کی عادت ڈلوا دی, یہ اتنا نارمل کر دیا گیا, کامن کر دیا گیا کہ کسی کی عزتیں کچھ نہیں ہوتی. اور پھر میں کہتا ہوں تم اپنی بہنوں کی عزت کی فکر کیوں کرتے ہو جب دوسروں کی بہنوں پر رات کی تاریکی میں ڈھکے ڈالتے ہو؟ کیوں اپنی بہنوں کی عزت کی فکر؟ بلکہ وہ دور بھی آ جائے گا جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی. میرے عزیزوں اب وہ دور بھی تم دیکھو گے کہ بہنوں کو خود ہی لو بازاروں میں لا دیں گے. باپ اپنی بیٹیوں کو خود لے کر کے آئے گا بازار میں. ہم نے مصر میں دیکھا ہے, آج سے تقریباً 17 سال ہو گئے میں آ کر کے بھی, اس وقت جب ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, دریائے نیل پر ناچتی ہوئی لڑکیاں, تعجب ہوتا کہ ادھر سے گاڑی گزر جائے تو آنکھیں بند کر لیں. لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ یہ طوائف نہیں ہے, یہ ناچنے والیاں نہیں ہیں, یہ فیملی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں ہیں, ان کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حیرت ہوتی ہے, باپ لے کر کے آتا ہے. اور یہ کسی میں غیر ملک کی بات نہیں کر رہا, مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بغداد میں, عراق میں بھی یہ سارے حرکتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. کیا زمانہ ننگا ہو جائے گا, اور اس طرح سے تمہیں آج مسحور کر دیا گیا کہ تم نیکیوں کو سننا بھی نہیں چاہتے. آج کوئی بھی مولانا کہے تو اس کو فوراً بند کر دو. ارے اس کا مت سنو. کوئی چٹکلے سنانے والا ہو, شادیوں کی بات کرنے والا, عورتوں کی بات کرنے والا, اس کو وائرل کرو, خوب سنو اس کو. مزیدار مفتی ہے, مزیدار مولوی ہے, لیکن تمہیں زنا سے اگر کوئی روکے, تمہاری آنکھوں کی پابندی کی بات کرے, پرانے خیالات والا آدمی. عزیزان گرامی, آپ سے میں یہ کہتا ہوں تم جس اسلام کی بات کرتے وہ اسلام نہیں ہے. یہ میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا, میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جس معاشرے میں رہتے برسوں ہو جاتے, انہوں نے بھابھیوں کو نہیں دیکھا تھا, برسوں ہو جاتے, اپنے سگے بھائی کی عورت کو نہیں دیکھا. اور آج ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں, ابھی اگر نعرہ لگاؤ کوئی بھی اسلام زندہ باد تو دیکھو چھت گونجنے لگ جائے, دیواریں گونجنے لگ جائے. اسلام زندہ باد کے مسجد میں زندہ باد, تمہاری شادیوں کی محلوں میں کیا ہو گیا اسلام؟ کہاں ہے اسلام؟ تمہاری بیویوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری ماؤں پر اسلام زندہ باد نہیں. ہم کسی شادی میں جانے سے گھبرانے لگ گئے, ڈرنے لگ گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم اپنی شکل و شباہت دیکھتے ہیں, یہ علماء بھی ہوتے ہوں گے, میاں ہم کو پردہ کر کے جانا پڑتا ہے, باقی پردے والی تو سب کھلے ہوتی ہیں. مردوں کو علماء کو پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ننگی ہے. وہ بات کرتی ہے فاطمہ الزہرا کی, دل پر چوٹ لگتی ہے. میرے آقا کی وہ دختر نیک اختر لگتی جگر جس کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا, اس سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں ہماری بہنیں. آج
اور حد تو یہ ہے اس رسولullah کی بیٹی کے پردے کا حال یہ ہے, حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے, لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ایک آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے, یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ, اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. اس دن بھی اعلان ہوگا. اور ہماری عورتیں ان سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں, یہ بے حیائی کا دور. آج اس انقلابی دن پر میرا یہ پیغام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہمیں چھوڑا تھا, آؤ اس نقطے پر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روئے میرے آقا نے. حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی میرے پاس دنیا آئی تھی, اس نے کہا میرا مال و متاع لے لو, میں نے ٹھکرا دیا. دنیا نے کہا میرا حسن و جمال قبول کر لو یا رسول اللہ, ایک سے ایک لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھکرا دیا, مجھے تیرے حسن و جمال کی بھی حاجت نہیں, تیرے دولت و مال کی بھی نہیں. تو دنیا مجھے یہ کہہ کر کے گئی, یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ٹھکرایا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی, وہ مجھے لے لے گی, میرے حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی, میرے دولت و مال میں غرق ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں دنیا کی اس بات نے مجھے رلا دیا, دنیا کی اس بات نے مجھے رونے پر مجبور کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر غم تھا تو اسی دور کا تھا یہ, جب امت میرے آقا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی. آج سال میں ایک مرتبہ کیا ہم جلسہ کر کے اس نبی رحمت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کے آقا و مولا کی خدمات کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ زندگی بس سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے کا بھی حق پوری امت نہیں ادا کر سکتی, پوری امت نہیں ادا کر سکتی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج میرا پیغام صرف یہ, میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں, دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے اور میرے نبی کے نام سے دیکھ رہی ہے, اور آج تم یہاں پر کہتے ہو مجھے دیکھ کر کے میں جو چیختا چلاتا ہوں, میرے اوپر بڑی پابندیاں جو کچھ بھی لگانے کی کوشش کی جا رہی, اس لیے کہ جذبات کا مقرر بنا, اس لیے صرف کہ لوگ حضور کی شان رسالت میں بھونکنے لگ گئے. اور میں کبھی اس کے در پر سوچتا ہوں آخر یہ کتے بھونکنے تک آئے کیوں, ان کو یہاں تک کا راستہ دیا کس نے؟ میرے آقا کو انہوں نے دیکھا نہیں, حضور کو سمجھا نہیں, سوشل میڈیا اٹھا کر کے نبی کو گالیاں دینے لگ گئے. ان کے پیچھے جب ریزن تلاش کیا جاتا ہے تو یہ بد عمل مسلمان نظر آتے ہیں, ان کو دیکھ کر کے وہ نبی کو گالیاں دے رہے ہیں. مسلمان ایسے ہوتے ہیں اس لیے ان کا نبی ایسا ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین. کیا آج ہماری زندگی اس موڑ پر آ گئی کہ ہماری وجہ سے میرے نبی کی عزت پر انگلیاں اٹھنے لگ جائیں؟ ہماری زندگی آج اس موڑ پر آ گئی کہ حضور کو پڑھے بغیر آدمی گالی دینے لگ جائے اس لیے کہ میں نے عمل ایسے دکھائے لوگوں کو. شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں آ گئی, نشے کے اڈے پر میں بیٹھا, تاش کے پتے ہمارے گلیوں میں, تو دنیا پھر یہ سمجھنے لگی کہ محمد کا پیغام یہی تھا. دنیا تمہیں دیکھ کر کے نبی کو پہچانتی ہے, وہ پڑھتی نہیں ہے, دیکھ کر کے سمجھتی ہے. ہر زمانے میں مسلمان اپنے نبی کا ترجمان رہا ہے, ایمبیسیڈر رہا ہے. بدلو اپنی زندگی کو, اور اگر آج نہ بدلے تو وہ دن انتظار کرو جب خبر میں رکھے جاؤ گے. بزرگوں نے فرمایا فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال میرے نبی کو دکھا کر کہیں گے, اکثر ائمہ نے کہا کہ رسول اللہ قبر میں آئیں گے, قبر میں تشریف لائیں گے, تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ میرے آقا حضور قبر میں آئیں گے, یقین ہے؟ بزرگوں نے فرمایا وہ وقت بھی آئے گا مسلمان سنبھل جا جس وقت تیسرا سوال فرشتے حضور کو دکھا کر پوچھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بزرگوں نے فرمایا حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور کہیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت. حضور اگر فرما دیے یا رسول اللہ اگر تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مجھے بتاؤ نوجوانوں, جس وقت قبر میں میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لے اور کہے میری طرف مت دیکھنا اس لیے کہ دنیا میں تجھے کسی اور کا چہرہ پسند تھا, بات میری کرتا تھا کام کسی اور کے, حضور کو لبیک 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 کہہ کر پکار رہا ہے, اور پھر گلیوں میں تیرے تماشے کیا ہے؟ تو اگر نبی کا نہیں بن سکا تو قبر میں کس چیز کا انتظار میں جائے گا اس دنیا سے؟ اور پھر یاد رکھنا حضور نے اگر چہرہ پھیر لیا تو پوری رحمت خدا ہم سے پھر گئی.